تھوڑا سا اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کیس کی جو اس وقت لیٹسٹ سچویشن ہے اس میں جو جماعت اسلامی نے اپنے آرگومنٹس مکمل کر لیے ہیں اور اب اس مقدمے کا سب سے اہم حصہ شروع ہونے والا ہے، کیونکہ اب وزیر اعظم کے جو بچوں کے وکیل ہیں وہ اپنا جو آرگومنٹ ہے وہ شروع کریں گے۔ ہمارا خیال ہے کہ سلمان اکرم راجہ جو حسین نواز صاحب کے وکیل ہیں اور حسن نواز کے وکیل ہیں وہ اپنے دلائل اب شروع کریں گے، اور بنیادی طور کے اوپر جو ان کی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ وہ منی ٹریل بتائیں گے عدالت کو کہ یہ پیسے جو دبئی، لندن، قطر، جدہ کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں یہ کہاں سے اور کیسے آئے، کیسے وہاں پر پہنچے، یہ وہ ساری منی ٹریل ہے جو کہ وزیر اعظم کے بچوں کے وکیل نے فراہم کرنی ہے۔ آپ سے 1.5 گھنٹہ قبل ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جو برٹش ورجن آئیلینڈ FIA کی تحقیقات کی ٹیم، اینٹی منی لانڈرنگ کی ٹیم تھی، ICIJ نے ایک نیا ڈاکومنٹ ان کا ریلیز کیا ہے جو کہ لکھا گیا ہے برٹش ورجن آئیلینڈ FIA کو، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وی آر پلیزڈ ٹو پرووائڈ دا انفارمیشن ریکویسٹڈ بیسڈ آن دا ڈیو ڈیلیجنس ریکارڈز۔ The beneficial owner of the company is Mariam Safdar, whose address is Surur Palace, Bazui Al-Iman Street, Raiwas, Jeddah, Saudi Arabia, Jeddah Kingdom of Saudi Arabia. The director of the company are Minerva Officer Limited and Corporate Officer Limited, whose address is PO Box 218, so and so. A copy of Registrar of Director is attached to ease the reference. 2 shares have been issued in the company. A company of registrar of shareholder is attached in case of reference. We have no information of any company connected with the associate. یعنی یہ جو لیٹر ہے یہ 22 جون 2012 کا لیٹر ہے، اور جو FIA ہے اس کو لکھ رہا ہے موزیق فنسکا کہ اس کے ساتھ کوئی ٹرسٹ ایفیلیٹڈ نہیں ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مریم نواز شریف ان کمپنیوں کی ایبسولوٹ اونر ہیں، وہ اس کی بینیفیشل اونر ہے، اور یہ ڈاکومنٹ ابھی جو ہے وہ کچھ دیر پہلے ریلیز ہوا ہے۔ اب جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ جو 2 پٹیشنرز ہیں، ایک جماعت اسلامی کی پرانی پٹیشن اور ایک طارق اسد صاحب نے کہا ہے کہ ہماری پٹیشن کو ڈی لنک کر دیا جائے کیونکہ وہ پورے آف شور کے اوپر ہے۔ یہ جو پٹیشن ہے یہ نواز شریف صاحب سے متعلق ہے، نواز شریف صاحب اور ان کے خاندان سے متعلق ہے۔ ہر چیز اس وقت عدالت کے سامنے کھل کر آ گئی ہوئی ہے۔ اپارٹمنٹس کہاں پر ہیں، کس کی ملکیت ہیں، کب سے ملکیت ہیں، کتنے پیسوں کے ہیں، سب پتہ ہے۔ اب نواز شریف صاحب کے بچوں نے آ کے یہ بتانا ہے کہ کس طرح سے وزیر اعظم صاحب کے بچے بلینر ہوئے اور وزیر اعظم کو پتہ نہیں لگا، کس طرح وزیر اعظم کے والد صاحب قطریوں کے ساتھ ملینز آف ڈالرز کی ڈیلز میں انوالو ہوئے اور وزیر اعظم صاحب کو نہیں پتہ چلا۔ یہ وہ کہانی کا اصل رخ ہے جو اب سلمان اکرم راجہ صاحب نے یا جو شاہد احمد صاحب ہیں انہوں نے اپنا آ کے بتانا ہے، اور میرا خیال میں یہ سب سے اہم مرحلہ ہے جو شروع ہوا ہے۔ اور اسی لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر جو ہیں، وفاقی وزیر خواجہ پرائز بانڈ رفیق صاحب نے کل جو بات کی ہے، پرائز بانڈ رفیق صاحب نے ہائی کورٹ کے، سپریم کورٹ کے اس معزز بینچ کے سربراہ کو میں سمجھتا ہوں کہ دھمکی دی ہے کہ ہم لوہے کے چنے ہیں، ہمیں چبانے کی کوشش نہ کرے، دانت ٹوٹ جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ رانا ثناء اللہ نے اس سے پہلے جو بات کی ہے کہ عوام جوڈیشری کا فیصلہ نہیں مانیں گے اگر نواز شریف ڈسکوالیفائی ہوئے، تو ان نون لیگ کے جو وزراء ہیں ان کی یاد دہانی کے لیے میں یہ بتا دوں، اور یہ ڈنائل عزیز صاحب جو بھی یہاں پر جھوٹ 11 کی کپتانی کر رہے تھے، کہ یہ جو معاملہ ہے یہ 97 نہیں ہے۔ تحریک انصاف قطعی طور کے اوپر سپریم کورٹ کے اوپر حملے کی اجازت نہیں دے گی۔ ہم پاکستان کے لوگ تحریک انصاف اپنا یہاں پر جان لڑا دیں گے سپریم کورٹ کے تحفظ کے لیے، سپریم کورٹ کی عزت اور حرمت کے لیے۔ یہ وہ معاملہ اب نہیں رہا کہ آپ ججوں کے اوپر جا کے حملہ کر دیں اور اپنی مرضی کے فیصلے لینے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہم عدلیہ کی بھی حفاظت کریں گے، ریاست پاکستان کی حفاظت بھی کریں گے، پاکستان کے آئین کی بھی حفاظت کریں گے، اور پاکستان کے قانون کی انفورسمنٹ کریں گے۔ یہی انشاءاللہ تعالی ہوگا، اور اب دن جو ہے وہ انشاءاللہ قریب ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہ جو سب سے اہم حصہ ہے، مرحلہ ہے، یہ شروع ہوتا ہے تو کہاں جاتا ہے۔